5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ باقی سب ترستے رہ جاتے ہیں مگر یہ 5 لوگ رب کی رحمت کے دروازوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ پہلا شخص یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے 5 خوش نصیب ہیں جن کے لبوں پر درود آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی بلکہ صرف چند روحوں کو ملتی ہے تو کیا آپ ان میں شامل ہونا چاہیں گے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو صرف 5 قسم کے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے اور باقی ساری دنیا اس سے محروم رہ جاتی ہے؟ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی روح لرز اٹھے گی اور دل گواہی دے گا کہ یہ بات عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا آسمانی خزانہ ہے جو دل والوں کو عطا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آسمان والے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ رب کی خاص عنایت کی قابل ہے۔ درود پاک محض نیکی نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور اعمال کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ روشنی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سعادت، یہ عنایت، یہ عظیم دولت صرف 5 خوش نصیب انسانوں کو ملتی ہے۔ جی ہاں، صرف 5۔ باقی سب ترستے رہ جاتے ہیں، تمناؤں اور خواہشوں میں جلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ 5 چنیدہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان کے خزانوں سے ان پر وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ 5 شخص کون ہیں تو کیا آپ ان میں شامل ہونے کے لیے اپنی زندگی بدلنے پر تیار ہوں گے؟ کیا آپ یہ جاننے کے لیے بے چین نہیں ہو جاتے کہ آخر وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن پر اللہ اپنی خاص نظر ڈال کر انہیں درود شریف کی سعادت کا وارث بنا دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انہی 5 رازوں کو آپ کے سامنے کھولوں گی، مگر یاد رکھیے یہ راز عام نہیں، یہ ان چند خوش نصیبوں کی کہانی ہے جنہیں خود رب نے منتخب کیا۔ صرف 5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ ان 5 خوش نصیب اشخاص میں سے پہلا خوش نصیب شخص، نبی کریم سے سچی محبت کرنے والا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سچی، گہری اور بےلوث موجود ہو۔ یہ محبت زبان کے دعوے یا وقتی جذبے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ آگ ہے جو دل کے ہر کونے کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محض عقیدت نہیں بلکہ یہ اللہ کی محبت اور بخشش کا راستہ ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اعلان واضح کر دیتا ہے کہ حقیقی ایمان اسی دل کو نصیب ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اب سوچئے، جس شخص کے دل میں یہ محبت جاگزین ہو جاتی ہے وہ درود پاک کی سعادت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ درود شریف پڑھنا دراصل اسی محبت کا عملی اظہار ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پکار رہا ہے۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نور اترتا ہے اور اس کی زبان رحمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ محبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ اپنے رویے میں نرمی، اپنی گفتار میں سچائی اور اپنے عمل میں خیر لے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دراصل اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف کی توفیق سب سے بڑا پہلے اسی خوش نصیب کو ملتی ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی درود کے لیے جھکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلا خوش نصیب وہ ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے، اور یہی محبت اسے اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ وہ درود شریف کی روشنی میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ٹھہرے۔ صرف 5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ ان 5 خوش نصیب اشخاص میں سے دوسرا خوش نصیب، نرم دل اور گناہوں کی سیاہی سے پاک شخص۔ محترم ناظرین، دوسرا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے دل پر گناہوں کی سیاہی کا بوجھ نہیں بلکہ نرمی اور پاکیزگی کا نور چھایا ہوتا ہے۔ دل اگر سخت ہو جائے تو نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ذکر اللہ کا مزہ آتا ہے، اور نہ ہی درود شریف کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ مگر جب دل نرم اور شفاف ہو جائے تو وہ آئینے کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کو جذب کر لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کو کھول دیتی ہے کہ سخت دل بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ گویا دل کی صفائی اور گناہوں سے پاکیزگی ہی اصل کامیابی ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کی توفیق بھی اسی دل کو عطا ہوتی ہے جو زندہ، نرم اور پاکیزہ ہو۔ سوچئے، وہ خوش نصیب انسان جس کا دل گناہوں کی تاریکی سے آزاد ہو، جب درود پاک پڑھتا ہے تو الفاظ اس کے دل کے نور سے جڑ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ دل ایک ایسا چراغ بن جاتا ہے جو نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ نرم دل رکھنے والا شخص دوسروں کے دکھ درد میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی زبان درود شریف سے مزین ہو کر نہ صرف اس کے لیے برکت لاتی ہے بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی خیر کا سبب بنتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ دوسرا خوش نصیب باقی سب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ بس ناظرین، دوسرا در حقیقت وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں کی زنگ آلودگی سے بچا کر نرم رکھا، اور یہی نرمی اسے درود شریف کی سعادت کا وارث بنا دیتی ہے۔ صرف 5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ ان 5 خوش نصیب اشخاص میں سے تیسرا خوش نصیب، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے والا۔ محترم ناظرین، سوچئے، انسان کی زندگی کتنے بھیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور کبھی ناکامی اسے زمین بوس کر دیتی ہے۔ کبھی خوشیاں اس کا دامن بھرتی ہیں اور کبھی دکھ اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک راز ہے، ایک حقیقت ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ طاقت ہے اللہ سے مدد مانگنے کی، اور یہی راز تیسرا خوش نصیب اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے مدد کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے رب کی طاقت اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیا یہ اعلان انسان کے دل کو دہلانے کے لیے کافی نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ الفاظ دراصل انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ لوگ دنیا سے امید باندھتے ہیں، انسانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، مگر وہ خوش نصیب وہ ہے جو براہ راست اللہ کے در پر سر جھکا دے۔ اب سوچئے ناظرین، جب ایسا شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر صرف اللہ نہیں بلکہ ایک پکار، ایک سسکی اور ایک امید ساتھ شامل ہوتی ہے۔ وہ درود کو دعا کا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس کا ہر درود آسمان کی طرف یوں اٹھتا ہے جیسے جلتا ہوا چراغ اندھیروں کو چیرتا ہو، روشنی کا راستہ بن رہا ہو۔ یہی وہ بندہ ہے جس کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں،
جس کے آنسو دعاؤں کی صورت بہتے ہیں اور جس کی زبان ہر سانس کے ساتھ مدد کے لیے اللہ کو پکارتی ہے۔ جب اس کا درود عرش تک پہنچتا ہے تو فرشتے اس کو دعا کو سنبھال کر اوپر لے جاتے ہیں اور در رحمت سے جواب آتا ہے، میرا یہ بندہ تنہا نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بس ناظرین، تیسرا خوش نصیب وہ ہے جو اپنی کمزوری کو پہچان کر طاقت کے اصل سرچشمے سے جڑ جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اسے درود شریف کی شہادت کا حقیقی وارث بنا دیتا ہے۔ صرف 5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ ان 5 خوش نصیب اشخاص میں سے چوتھا خوش نصیب آخرت کی فکر رکھنے والا۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کو سوچئے، زندگی کا یہ سفر کہاں جا کر ختم ہوگا؟ یہ چند سانسیں، یہ لمحاتی خوشیاں، یہ دنیاوی دکھ سکھ، کیا یہ سب کچھ اصل حقیقت ہے؟ نہیں، اصل منزل وہ دن ہے جب ہر انسان اپنی کتاب اعمال کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن جب مال، رشتے، عہدے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور صرف ایمان و اعمال باقی رہیں گے۔ اور وہ خوش نصیب شخص جس کے دل میں آخرت کی فکر زندہ ہے، وہی درود شریف پڑھنے کی شہادت کا اصل وارث بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ مومنین بھی ہے، جو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس اعلان میں راز چھپا ہے کہ کامیابی دنیا کی فانی چیزوں میں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری میں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جو آخرت کو بھول گیا وہ دراصل حقیقی زندگی سے محروم رہا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ گویا عقل مندی وہی ہے جو دنیاوی دھوکے میں نہیں بلکہ آخرت کے سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اب ناظرین، وہ بندہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھتا ہے، اس کے الفاظ محض زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا چراغ بنے گا۔ اس کا دل دھڑکتا ہے کہ کہیں پل صراط پر گر نہ جاؤں، کہیں میزان پر عمل ہلکے نہ پڑ جائیں۔ اسی خوف اور امید کے ساتھ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کے آنسو کے ساتھ مل کر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوچئے، قیامت کی ہولناکیوں میں جب ہر کوئی اپنے حال میں پریشان ہوگا، ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور یہی آخرت کی فکر ہے جو اسے دنیا میں بھی سکون اور رحمت کا وارث بناتی ہے۔ بس ناظرین، چوتھا خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ موت اور آخرت کو رکھا، اور اسی فکر نے اسے درود کا حقیقی امین بنا دیا۔ صرف 5 خوش نصیب شخص ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے۔ ان 5 خوش نصیب اشخاص میں سے 5واں خوش نصیب مخلوق خدا اسے محبت رکھنے والا۔ محترم ناظرین، دنیا کا سب سے خوبصورت منظر وہ ہے جب ایک دل دوسرے دل کے درد کو محسوس کرتا ہے، جب ایک انسان دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی نہیں بلکہ ساری امت کو شامل کرتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جو درود شریف پڑھنے کی سب سے اعلیٰ سعادت کا وارث بنتا ہے، کیونکہ اس کا دل صرف اپنے لیے نہیں دھڑکتا بلکہ ہر مخلوق کے لیے خیر خواہی کی روشنی بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ غور کیجئے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی دوستی کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، سو میں ان سے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اعلان بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انہی کو ڈھانپ لیتی ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث گویا اس راز کو کھولتی ہے کہ جو مخلوق سے محبت کرتا ہے اس پر آسمان کی رحمت کھل جاتی ہے۔ اب سوچئے، وہ بندہ جو مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہو، جو غریب کو دے کر اس کے لیے دعا کرے،
جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر مانگے۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود ایک ذاتی دعا نہیں رہتا بلکہ پوری امت کے لیے شفاعت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایسے دل کی دھڑکن میں صرف اپنی فکر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی محبت بسی ہوتی ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہے جس کے درود پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس کی دعا میں وسعت ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے اور اس کا دل مخلوق خدا کی محبت سے معمور ہے۔ بس ناظرین، پانچواں خوش نصیب وہ ہے جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور یہی محبت اسے درود شریف کے خزانوں کا حقیقی وارث بنا دیتی ہے۔